آج امت جس بے دینی کے ماحول میں ہے، آج امت جس بے دینی کی چوراہے پر کھڑی ہے، آج امت دین کی بربادی کے جس راستے پہ چل رہی ہے، یہ دن میں تھوڑی چلی ہے، سال دو سال میں تھوڑی چلی ہے، اس کے لیے بھی امت پر یا امت میں محنت ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے خود یہ طے کیا ہے کہ انہیں دین کا راستہ اتنا پسند نہیں ہے جتنا دنیا کا راستہ پسند ہے۔ ہماری اس بات سے ہو سکتا ہے کوئی ناراض کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں دین کا راستہ پسند نہیں، لیکن فجر سے لے کر عشاء تک مسجد میں مؤذن پکارتا رہ گیا، امام انتظار کرتا رہ گیا، گھروں میں بند قرآن غلاف میں لپٹے رہ گئے، دسترخوان لگے کہ نہیں لگے، گھروں سے نکلنا آنا جانا دن بھر ہوتا رہا، یاری دوستی چلتی رہی، سارے نظام ہوئے، اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق کتنے کام تھے، رسول کی سنت کے مطابق کتنے کام تھے۔ دعویٰ کرنا اس بات کا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ایک دعوے چلتے ہیں، ان دعووں میں ایک دعویٰ ہے، بہت سے مسلمان جانتے دیں گے، تم سے جان مانگتا میں کاہے کے لیے دے دوں گے۔ اسلام اس لیے نہیں آیا کہ تم کسی کی جان لے دو یا تم اپنی جان دے دو، اسلام تو آیا اسلم تسلم، اسلام اس لیے قبول کرو تاکہ اللہ کے نظام سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ تم مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ، اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ تم دنیا کی نعمتیں لذتیں چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ، اللہ نے دنیا کے ساز و سامان اس لیے نہیں بنائے کہ تم ان کو چھوڑ کر جنگلوں پہاڑیوں میں چلے جاؤ، اللہ نے یہ نظام اس لیے بنائے کہ اللہ تمہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان سے پیار کیا، ہم نے انسان سے محبت کی ہے، ہم نے انسان کو سب سے بہتر سانچے میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سانچہ آپ کے جسم پہ جو کپڑے ہیں، کرتا ہو، قمیص ہو، شرٹ ہو، بنیان ہو، کوئی بھی چیز نیچے ہو، سانچے ہوتے ہیں کہ بغیر سانچوں کے بنتا ہے، پر کرتا بھی تو سانچہ ہوتا ہے، اسی سے تو بنتا ہے، سانچے کے بغیر تو نمونہ نہیں ہوتا، ہوتا دنیا میں ہر چیز کی بنیاد سانچہ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ تو انسان کو جس سانچے میں بنایا، 4 5 6 فٹ کے انسان، سانچے سب کے ایک جیسے، ہاتھ دو ہے، کان دو ہے، پیر دو ہے، زبان ایک ہے، سب کے ناک سامنے ہے، لیکن سب کی شکلیں دیکھنے میں جدا۔ آئیے حضرات، ایک ایسے خطیب تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، جو ظلمت کدا دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ اگر آیت قرآنیہ پر آئیں تو مسائل عرفہ حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ آئیے حضرات، پہلے دستار، اس کے بعد حضرت کا بیان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بالاقدار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کان امر اللہ قدرا مقدورا،
کہ اللہ کا نظام بالکل مرتب ہے، جامع ہے، مکمل. اسی لیے مسلمانوں کو سبحان اللہ بار بار یاد دلایا جاتا ہے. نماز میں تو دو بار یاد دلایا جاتا ہے، تین بار یاد دلایا جاتا ہے، بلکہ نماز کا آغاز بھی اسی کلمے سے، سبحانک اللہم و بحمدک، اسی کلمے سے. رکوع میں جائے تو یہی پڑھے، سجدے میں جائے تو بھی یہی پڑھے. کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ جس نظام دنیا کو چھوڑ کر تم میرے بلاوے پر میرے گھر میں آئے ہو، تمہارا جو نظام ہے دکان کا، مکان کا، کھیت کھلیان کا، کاروبار کا، یہ سارے کے سارے نظام ناقص ہیں، نامکمل ہیں. تمہارے نظام میں روزی نہیں ہے، تمہاری دماغ میں اور تمہاری محنتوں میں روزی نہیں ہے. روزی تو ہمارے مقدر طے کیے ہوئے نظام کے مطابق. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی روزی میں بے پناہ چاہے اضافہ کرے اور جس کی روزی میں بے پناہ چاہے سمیٹ. اپنی محنتوں سے کوئی روزی نہیں کماتا. روزی محنت سے کمانا یہ فرض عین ہے. یہ دوسرا مسئلہ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھکاری بن کر کھانا، یہ ذلت کا سبب ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بہتر لقمہ کوئی اپنے منہ میں نہیں رکھ سکتا کہ وہ اپنی حلال محنت سے اپنے ہاتھوں سے کما کے. نبیوں کی خصوصی صفات ہیں، نبیوں نے روزی کمانے کی محنت کی، اس میں کوئی شک نہیں. روزی کا محنت کے ساتھ جڑا ہونا یہ آپ کی تدبیر کا نظام ہے، اور آپ کی محنت سے کتنی روزی ملے گی یہ تقدیر کا نظام ہے. اور تدبیر کا نظام تب بدتر ہے جب تقدیر کا یقین نہ ہو، اور تدبیر کا نظام تب مؤثر ہے جب تقدیر پر یقین ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تفصیلات ہے اس کی. تو ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ایک بات اور یاد رکھیے، آپ کی کوششیں بیکار نہیں جاتی. آپ جس چیز میں کوشش کر رہے ہیں، آج امت جس بے دینی کے ماحول میں ہے، آج امت جس بے دینی کی چوراہے پر کھڑی ہے، آج امت دین کی بربادی کے جس راستے پہ چل رہی ہے، یہ دن میں تھوڑی چلی ہے، سال دو سال میں تھوڑی چلی ہے. اس کے لیے بھی امت پر یا امت میں محنت ہوئی ہے. مسلمانوں نے خود یہ طے کیا ہے کہ انہیں دین کا راستہ اتنا پسند نہیں ہے جتنا دنیا کا راستہ پسند ہے. ہماری اس بات سے ہو سکتا ہے کوئی ناراض کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمیں دین کا راستہ پسند نہیں. لیکن فجر سے لے کر عشاء تک مسجد میں مؤذن پکارتا رہ گیا، امام انتظار کرتا رہ گیا، گھروں میں بند قرآن غلاف میں لپٹے رہ گئے، دسترخوان لگے یا نہیں لگے، گھروں سے نکلنا آنا جانا دن بھر ہوتا رہا، یاری دوستی چلتی رہی، سارے نظام ہوئے. اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق کتنے کام تھے، رسول کی سنت کے مطابق کتنے کام تھے. دعویٰ کرنا اس بات کا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ایک دعوے چلتے ہیں، ان دعووں میں ایک دعویٰ ہے، بہت سے مسلمان جانتے دیں گے، تم سے جان مانگتا میں کاہے کے لیے دے دوں گی. اسلام اس لیے نہیں آیا کہ تم کسی کی جان لے دو یا تم اپنی جان دے دو. اسلام تو آیا اسلم تسلم. اسلام اس لیے قبول کرو تاکہ اللہ کے نظام سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی
کہ تم مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ. اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ تم دنیا کی نعمتیں لذتیں چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ. اللہ نے دنیا کے سامان اس لیے نہیں بنائے کہ تم ان کو چھوڑ کر جنگلوں پہاڑیوں میں چلے جاؤ. اللہ نے یہ نظام اس لیے بنائے کہ اللہ تمہیں بہت پسند کرتے ہیں. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان سے پیار کیا، ہم نے انسان سے محبت کی ہے، ہم نے انسان کو سب سے بہتر سانچے میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سانچا آپ کے جسم پہ جو کپڑے ہیں، کرتا ہو، قمیص ہو، شرٹ ہو، بنیان ہو، کوئی بھی چیز نیچے ہو، سانچے ہوتے ہیں کہ بغیر سانچوں کے بنتا ہے. پر کرتا بھی تو سانچا ہوتا ہے، اسی سے تو بنتا ہے. سانچے کے بغیر تو نمونہ نہیں ہوتا دنیا میں. ہر چیز کی بنیاد سانچا ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے. تو انسان کو جس سانچے میں بنایا، 4 5 6 فٹ کے انسان، سانچے سب کے ایک جیسے. ہاتھ دو ہے، کان دو ہے، پیر دو ہے، زبان ایک ہے، سب کے ناک سامنے ہے، لیکن سب کو شکلیں دیکھنے میں جدا. پورا نظام ایک انسان. کروڑوں انسان دنیا میں آ کے چلے گئے، کروڑوں موجود ہیں، کروڑوں اگر دنیا نہیں تو آئیں گے. تصور کرو کہ ہمارے خالق و مالک کے پاس کتنے سانچے اس انسان کو بنانے کے لیے پڑے ہو. اس کی قدرت لازوال ہے، بے مثال ہے. اس کی قدرت کے آگے کسی کا کوئی چارہ نہیں. اللہ بے بس نہیں ہے، اللہ لاچار نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. کسی بے وقوف نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بے وقوف نے کہا تھا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ کی ضرورت ہے، ہم کو نہیں ہے. قرآن پاک نے جواب دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگوں تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. ہم ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، والدین سے محبت کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں. پیسہ ہے تو حج عمرہ کرتے ہیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ اس میں اللہ کا نفع کیا؟ آپ چاول لینے جائیں، دال لینے جائیں، گوشت لینے جائیں، آپ کا بھی نفع ہے اور بیچنے والے کا بھی نفع ہے. لیکن آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں. اور اللہ رب العزت کو ہماری تمہاری عبادتوں کی ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے، ٹھیلا بھر ضرورت نہیں. وہ قادر مطلق ہے، جس سے چاہے سجدہ کرا دے. عجیب قدرت ہے اللہ کی. دنیا کے بدترین انسانوں سے اسلام دے کر سجدہ کرا دیا، اور دنیا کے بہترین انسانوں کو اسلام سے محروم کر کے دنیا سے رخصت کر دیا. اس لیے ہم جس نعمت سے مالامان ہیں، مسلمانوں سے پوچھو، بڑے مسائل. کسی مسلمان کا ہاتھ پکڑو، ایسی داستان سنانا شروع کرتا ہے کہ اس میں شاید کہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا دکھتا، شاید کہیں. ہر انسان دنیا بھر کے جھمیلے اپنے سر پہ لاتے پھر رہا ہے. آپ کی طرح آگے بیٹھ جاؤ، آپ لوگوں کو سب پیسے دیتے رہیں گے، سب آپ کو دیکھتے رہیں. ادھر آپ حضرات حافظ جی کو ہدیہ دے رہے، اچھی بات ہے، اور خوب جم کر دیجئے. لیکن 2 4 10 منٹ ہم کو کچھ بات کرنی ہے، اس پر توجہ کر لیجیے.
پھر حافظ جی کو خود دیتے رہیے گا، یہ کہیں گاؤں چھوڑ کر جا نہیں رہے کہ آپ ہی کے درمیان رہے گا۔ حافظ محمد انس صاحب، انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کا بھی نام، 10 سال رسول اللہ کی خدمت میں۔ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرتا تھا، کبھی کبھی کام بگڑ جاتا تھا یا میں بگاڑ دیتا تھا، اس امید پر کہ شاید آج ڈانٹ پڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کام پر یہ نہیں کہا جو نہیں کرنا تھا اور میں نے کر دیا، یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا، اور کرنا تھا اور نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا۔ کون تھے؟ رسول اللہ کے خادم، نوکر تھے۔ آپ کی مسجدوں میں بھی کتاب پڑھی جاتی حدیث کی، وہاں تو ترجمہ ہی پڑھا جاتا ہوگا، حدیث تو پڑھی نہیں جاتی، حدیث کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے، حدیث تھوڑی پڑھیں گے۔ اور بیچارے امام صاحب اگر حدیث پڑھنے لگے کتنے کو سمجھ میں آئے گا؟ ترجمہ ہے تو سمجھ میں آتا۔ اللہ کا شکر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بہت سی روایتیں ہیں۔ چلیے میں آگے کی بات آپ سے عرض کروں تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ، آپ پڑھتے ہو نماز میں 3 بار سبحانہ، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ سبحان کے معنی آپ جانتے ہو؟ ایسا تھوڑی نہیں جانتے۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک، کوئی عیب اللہ کی ذات میں نہیں۔ انسان چاہے جتنا اچھا کپڑا پہنے، چاہے جتنا خوبصورت ہو، چاہے جتنا مالدار ہو، یہ ناممکن ہے کہ ہمارے گوالا نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کسی انسان کو مکمل بنایا ہی نہیں نبیوں کے سوا۔ نبیوں کو اس لیے کہ نبی نمونہ ہوتے ہیں امت کا، ہر دور کے نبی اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتے، مثال ہوتے، رہبر ہوتے، ذمہ دار ہوتے، قائد ہوتے، امیر ہوتے۔ تو قرآن پاک کا دل نہ اتر جانا، یاد ہو جانا۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک دل نہ اتر جائے، یہ کسی کے مالدار ہونے، کسی کے قابل ہونے، کسی کے بڑے ہونے، کسی کے حاکم و بادشاہ ہونے کا منحصر نہیں۔ قرآن پاک کا دل میں اتر جانا یہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن پاک کی تکمیل جس کے عنوان پر یہ جلسہ ہے اور جلسہ اصلاح معاشرہ بھی ہے، تو میں قرآن پاک کی تکمیل پر بات کروں کہ قرآن کا دل میں جمع ہو جانا، ذہن و دماغ میں اتر جانا، زبان سے جاری ہو جانا، 30 پارے پورے یاد کر لینا، یہ اللہ کی مرضی کے سوا اور ناممکن، اور اس کو کوئی کما نہیں سکتا۔ آپ تصور کرو کہ 4-6 لوگ مل جائیں، 4 پارے تم جاتے ہو، 3 جاتے ہیں، 6 لوگ مل کے حافظ جی ہو جائے تو مل کے کوئی حافظ جی نہیں ہوتا۔ جیسے کاروبار کرنا ہے، کسی کو 1-1 لاکھ روپیہ ملا لے، 4 لوگ مل جائیں تو 4 لاکھ روپے کا کوئی کارخانہ بنا لے، تو کارخانہ بنا کے آپ مالدار بن جاؤ گے۔ لیکن 4-6 لوگ مل کر حافظ قرآن تھوڑی بن پاؤ گے۔ حافظ قرآن تو ایک بنے گا نا۔ تو حفظ جو ہے قرآن پاک کا حفظ ہو جانا، یہ مقدر کی بات ہے، کس کے مقدر میں پتہ نہیں۔ اس لیے جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے ان کو بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کے والدین کو تو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ آپ کے گاؤں نہیں ہے تو آپ کو تو اور زیادہ خوش ہونا چاہتے کہ آپ کی گاؤں میں وہ قرآن جو کتابوں میں لکھا، کاغذ پر لکھا، دفتی میں دبا ہے، غلاف میں چڑھا ہے، اگر وہ چلتا پھرتا ڈھونڈنا پڑے تو حافظ انس کی شکل میں موجود ہے۔ آپ کو کہ قرآن کی آیت میں یاد آ رہی ہو، مان لیجیے آپ نے کوئی سورہ یاسین یاد کر دی، پڑھ رہے تھے بیٹھے، بیچ میں اٹک گئے اور کوئی بڑی بات نہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ آپ بھول نہیں سکتے۔ قرآن تو اللہ کی طرف سے ہے نا،
یہ تو اللہ جس کے دل میں جتنا چاہے اتنا اترے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا تھا، آپ تصور کیجئے کہ آج ایک بچہ 2 سال 1.5 سال 3 سال 4 سال 5 سال میں قرآن یاد کر لیتا ہے، جبکہ یہ پورا قرآن 23 سال میں رسول اللہ کے سینے مبارک میں اترا. ایک تو دن میں نہیں اترا، 4-6 سال میں نہیں اترا، 10-12 سال میں نہیں اترا. اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا اور الیوم اکملت لکم دینکم پر مکمل ہوا. 6000 سے زیادہ آیتیں اتری، 114 سورتیں اتری. مکے کا 13 سالہ دور رہا، مدینے کے 10 سالہ زندگی رہی. جنگ میں رہے، گھر پہ رہے، سفر پہ رہے، دین کی خدمت میں رہے، دین کی محنت میں رہے، مجاہدوں میں رہے، اندھیروں میں رہے، اجالوں میں رہے، جاڑوں میں رہے، گرمی میں رہے، صبح رہے، دوپہر رہے، شام رہے، بیویوں کے گھر رہے، صحابہ کے پاس رہے، بازاروں میں چلتے رہے، مسجدوں میں بیٹھے رہے. نماز کا وقت ہوا، نماز کے بعد کا وقت ہوا، نہ جانے جبرائیل امین کا تشریف لیا. ایک مرتبہ تو جبرائیل امین علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس فلاں دن آئیں گے. دن گزر گیا، دن گزر گیا، نہیں آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی تھی کہ ہم سے جبرائیل کہہ کے گئے آپ کا کوئی خاص آدمی، آپ کا لڑکا ہو یا آپ کے ابا ہو یا آپ کی اہلیہ ہو یا آپ کے بیٹے بیٹی ہو یا آپ کا کوئی دل لگا ہو اور وہ آپ سے کہہ جائے کہ ہم کل تک آ جائیں گے اور کل تک نہ آئے وہ لکھنؤ سے، تو آپ 100-200 فون کر دو گے کہ نہیں کر دو گے؟ جب تک پکی خبر نہ ہو جائے کہ کیسے پہنچو گے، کہاں پہنچو گے. اور وہ کہتے کہ ہم مہرپور چوراہے تک آ چکے ہیں تو رات کے 2 بجے ہیں ابا، تو آپ کیا کہو گے؟ بھیا وہیں رکو، ہم خود آ رہے لے لیں. 100 کلومیٹر دور بھیا چلے آئے، 2 کلومیٹر لینے آپ جاؤ گے. انتظار ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتظار نہیں آئے. جبرائیل علیہ السلام نے وعدہ کیا اور نہیں آئے. پھر جبرائیل علیہ السلام ایک عرصے کے بعد آئے. میں آپ کو بتا دوں جب پہلی وحی قرآن پاک کی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 3 سال تک اس کے بعد کوئی دوسری قرآن کی آیت نہیں اتری. اندازہ لگائیے، ایک وحی کی 5 آیتیں، سورہ علق 30ویں پارے کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کی تفصیل بھی آپ کو معلوم ہے. جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مگن تھے. سامنے آئے، کہنے لگے پڑھو، کیا پڑھے؟ کہا پڑھو کیا پڑھے؟ پھر کہا پڑھو کیا پڑھے؟ سینے سے لگا دیا، سینے سے لگا کے چھوڑا. کہا اقرأ بسم ربک پڑھیے. 5 آیتیں تھی پڑھی. پڑھنے کے بعد پورا جسم رسول اللہ سے زیادہ مضبوط تو دنیا میں کوئی طاقت میں انسان پیدا نہیں ہو سکتی. یہ ہم پورے عقیدے کی بات کر رہے ہیں. اتنی طاقت والا آدمی ہی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جتنی طاقت ہمارے آقا کو تھی. اور وحی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وحی جب اترتی تھی آسمان سے تو جس اونٹ پر رسول بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی کانپ کر بیٹھ جاتی تھی. کسی صحابی کے ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھے، اچانک وحی اترتی ہے، پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا. وہ صحابی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے میری ٹانگ ٹوٹ جائے، اتنا بوجھ ہوتا تھا. وحی جب اترتی تھی تو 9 طرح کی آوازیں الگ الگ لکھی ہیں محدثین نے کہ جب وحی اترتی تھی تو کس طرح کی آواز محسوس ہوتی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ سب چیزیں نہ پڑھی جاتی. یہ مدرسوں کا کام رہ گیا اور مسلمانوں کا مدرسے سے کوئی کام نہیں رہ گیا. یہ مدرسوں کا کام رہ گیا اور آج کے دور میں یہ مسلمانوں کا کام نہیں بچا. تو وحی جب اترتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو رسول اللہ کا پورا جسم سخت ٹھنڈک میں پسینے آ جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ وحی اللہ کا وہ پیغام
जिससे अल्लाह की कसम रसूल के बदन के अलावा कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत इस उम्मत को ना होती तो शायद कुरान के मिजाज को और कुरान की कुव्वत और ताकत को एक छोटे से दिल में कोई बर्दाश्त कर लेता, नामुमकिन था। ये सिर्फ अल्लाह की रसूल की इस उम्मत की मोहब्बत है जो अल्लाह ने कुरान दिल में जमा की। और कितने नसीब वाले हैं मुसलमान बमुकाबले ईसाइयों के कि किसी ईसाई को पूरी इंजील याद नहीं, बमुकाबले यहूदियों के किसी यहूदी को तौरात और ज़बूर याद नहीं। बेएतबार मुसलमानों के कि एक नहीं लाखों हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह और वक्त सुन्नत में मौजूद है। एक काम तो हुआ है, आप माने या न माने, आप मदारिस को बुरा कहें या भला कहें, आप मौलवियों को अच्छा कहें या बुरा कहें, आप निजाम मदरसे को सही कहें या गलत कहें, लेकिन इसका इनकार आप नहीं कर सकते कि जितनी मिकदार में बीमार है हिंदुस्तान में, इतनी मिकदार में डॉक्टर जरूरी नहीं है, पाए नहीं जाते। आपकी बीमारी थोड़ी बढ़ जाए तो लहरपुर छोड़, सीतापुर छोड़, लखनऊ जाते, लखनऊ छोड़ के दिल्ली जाते। क्यों? क्योंकि आपको डॉक्टर नहीं मिला। आपने मुकदमे में कोई केस फंस जाए तो लखनऊ वो इलाहाबाद भागते, यहाँ के वकील की समझ में नहीं आता। आपके घर में कोई मसला पैदा हो जाए तामीर का, सीना इधर से निकले कि उधर से, सीतापुर छोड़ लखनऊ के इंजीनियर ढूंढते। लेकिन अल्लाह की कसम, इन मदारिस का एहसान मानो, कुछ किया हो या ना किया हो, तुम्हें दीन के बारे में बिल्कुल बेनियाज कर रखा। तुमको अच्छी कुरान पढ़नी है, सिकंदरा में घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में जाओ, हाफिज जी के पास अच्छी से अच्छे कुरान सीख के चले आओ। मस्जिद में जाओ, सूरह यासीन सीख के चले आओ। मस्जिद में जाओ, सूरह रहमान सीख के चले आओ। मस्जिद में जाओ, सूरह फातिहा सीख के चले आओ। मस्जिद में जाओ, आयतल कुर्सी सीख के चले आओ। और थोड़ा अगर नेक हो, अच्छे हो, तो घर पे हाफिज जी को बुलाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ और उनसे सूरह यासीन सीख। मैं एक बात कहता हूं बहुत साफ लफ्जों में, मुसलमानों के कंधे पे हाथ रखो तो सबके घर में आसेब है। आपके घर में नहीं है, सिकंदरा में आसेब कहाँ ठहरे। जिससे पूछो आसेब है, जिससे पूछो शहर है, जिससे पूछो जादू है, जिससे पूछो टोना है, सब बात की बातें हैं। अल्लाह की कसम, अगर मुसलमानों के घरों में तेज आवाज में कुरान पढ़ी जाने लगे, कसम खा कर कहता हूं शायद कोई जिंदगी तुम्हारे घरों में रह जाए। जितनी तेज आवाज में मुसलमानों के घरों में गाने बजते हैं, फिल्में चलती हैं, टीवी चलते हैं, मोबाइल बजते हैं, इसका आधा भी अगर मुसलमान अपनी जबान से तेज आवाज में घरों में कुरान पढ़ने लगे, तुम सच बताओ, हमारे जो बोल होते बोल, हम आप बैठे हैं, हम आपसे कहें कि आप तशरीफ लाइए, एक तो ये जुमला है। हम आपसे कहें तुम चले आओ, एक ये जुमला है। और एक हम आपसे कहें जैसे दरवाजा खोले के अंधे हो, दरवाजा था चले आते, एक ये भी जुमला है। और एक जुमला ये है कि क्या वजह मुंह उठा के चले आए, यही जगह थी, एक ये भी जुमला। अरे है कि नहीं? इन जुमलों में हर जुमले का तर्जुमा अलग अलग है कि नहीं? जितने जुमले बोले जा रहे हैं सब तुम्हारे दिल पे असर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। आपसे कोई कहे आप बाहर खड़े हो, अंदर तशरीफ ले आइए, एक तो ये जुमला। और एक ये कहे कि बिल्कुल अंधे हो, चले आते अंदर तक, बेवजह हमको बुलाई थी, एक ये भी जुमला। आप सच बताओ, पहले वाले जुमले में जो मोहब्बत है, दूसरे वाले में वो है? अब मैं आपसे अर्ज कर रहा कि आपके घरों में अगर गाने बज रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, गालियां बकी जा रही हैं, खुराफातें बकी जा रही हैं, तो उसकी नफूसत घर में होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। आपके घर में नचनियों की आवाजें बुलंद हो, गवैयों की आवाजें बुलंद हो, आप
چھوڑیے، آپ قلم کیوں کریں گے؟ آپ نے کانوں میں لگا لیے ڈھاک اور اسی میں شروع ہو گئے۔ ارے اب تک جو فضاؤں میں پھیل رہے تھے تو آدھی ہوا میں تھے، آدھے اندر جا رہے تھے، اب پورے کے پورے اندر جا رہے ہیں۔ پہلے تو آدھے شیطان بنتے، اب تو پورے کے پورے بنیں گے، اس میں کہ اکیلے سے ساری شیطان۔ اب میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ کے گھر میں قرآن پڑھی جائے تو اس کی نورانیت نہیں آئے گی، اس کا نور نہیں آئے گا، اس کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ اس لیے آپ کے گھر میں آسیب ہے کہ نہیں پتہ نہیں، ٹونا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، جادو ہے کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن آپ کے گھر میں اگر آپ چاہ لیں، اللہ کی قسم اللہ کی رحمتیں تو ہے، اللہ کے نور کے انوار ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کے گھروں میں اللہ کی رحمت اترنی چاہیے یا شیطان کا نظام چلنا چاہیے۔ ہم آپ سے ایک بات کہیں کہ کون مسلمان ایسا ہے جو اپنے گھر میں شیطان کا نظام چلانا چاہتا ہے؟ ارے آگے تم سے جھگڑا کر دیں گے کہ مولوی صاحب شیطان کا نظام چلائیں گے ہم، لیکن دل کے ہاتھ رکھ کے بتاؤ گھروں میں کس کا نظام چل رہا ہے؟ ایک گھر میں 5 لوگ، اماں، بھیا، ابا، بٹیا، سب نماز پڑھنے والے کتنے لوگ؟ 1 لوگ، 2 لوگ۔ گھر میں نظام کس کا چل رہا؟ آپ بیکار کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہے ہو، کوئی اچھا سا مولوی صاحب بتاؤ جو بڑھیا سا بنا دے۔ بنا تو وہ بعد میں دے گا، پہلے خود اپنا بنا لو۔ وہ تو جو بنائے گا بعد میں بنائے گا، بنے گا کہ نہیں پتہ نہیں۔ تمہارا بننا اور بنانا، تمہارا بگڑنا اور بگاڑنا یہ تمہاری اپنی مرضی پر ہے۔ جس سے پوچھو حالات خراب، جس سے پوچھو ماحول خراب، حالات کہیں دکھتے نہیں ہیں۔ منڈی میں دکھتے ہیں کئی حالات، دکھتے ہو تو خرید لائیے، ہم کو بھی لے چلیے۔ ماحول خراب، کہیں دکھتا ہے ماحول بھی آپ ہو، حالات بھی آپ۔ گھر میں گھسو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ آپ کے گاؤں میں کتنے ایسے گھر ملیں گے جس میں گھر میں گھسنے والے باشندے، گھر میں رہنے والے لوگ سلام کر کے اپنے گھر میں جاتے ہیں؟ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کیوں؟ اپنے گھر میں ایک صاحب ان سے کہنے لگے ان سے اپنے گھر میں سلام کریں، تو پھر کس کے گھر میں آپ سلام کریں گے؟ آپ دن میں 10 بار کس کے گھر میں جائیں گے؟ اپنے جائیں گے کہ پڑوسی کے؟ تو آپ کو اپنے گھر میں سلام کرنا ہے نا۔ لیکن کہتا ہے مرزا اپنے گھر میں سلام کرتے ہوئے شرم آتی۔ اگر کسی کو اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آئے تو اس سے بڑا بے شرم آدمی پھر کون؟ اس لیے ہم اپنی زندگی کے بارے میں بہت غفلت میں ہے، یہ سچائی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ عظیم ترین مبارک قرآن جو اللہ رب العزت نے اس امت کو بطور امانت دی تھی، بطور امانت، کتنے مسلمان آج قرآن پڑھتے؟ ہم آپ سے ہی پوچھے کہ صبح سے شام ہو گئی، کل جمعہ کا مبارک دن ہے، جمعہ شروع ہو چکا ہے، جمعہ رات چل رہی ہے کہ نہیں؟ جمعہ کی رات چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ جمعہ شروع ہو چکا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کر لے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا۔ کتنے مسلمان ہیں جو جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرتے ہیں؟ ارے وہ تو چھوڑو، دجال کے بارے میں کتنے لوگ سوچتے ہیں؟ اگر دجال کی باتیں کرنے لگو تو کہتے ہیں مولوی صاحب خود ابھی کہاں دجال رکھا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر دجال میرے سامنے نکل آیا تو میں تمہارے لیے اس سے مقابلہ کروں گا۔ اندازہ لگائیے حدیث کے جملوں پر، رسول اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں کہ اگر دجال نکلا اور میرے سامنے نکلا تو میں تمہاری حفاظت کے لیے مقابلہ کروں گا، اور اگر میرے سامنے نہ آیا تو تم سورہ کہف کا اہتمام کرنا، اللہ تمہاری دجال سے حفاظت فرمائیں گے۔ اب آپ کو ایک بات اور بتاؤ، دجال آئے گا نا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
ارے اتنا بھی یقین ہے ہی نا، دجال آئے گا، ایک آنکھ سے اندھا بھی ہوگا، کانا بھی ہوگا، اندھے دونوں آنکھ کو کہتے ہیں، کانا ہوگا۔ دجال کی پہچان کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، ماتھے پہ کاف فا لا لکھا ہوگا، صاف صاف لکھا ہوگا، کون کون پڑھ پائے گا؟ کون کون پڑھ پائے گا؟ کون؟ جسے انگلش بہت اچھی آتی، جسے انگریزی بہت اچھی آتی، جسے اردو بہت اچھی آتی، جسے ہندی بہت اچھی آتی، جسے فارسی بہت اچھی آتی۔ ایک ایسا مسلمان جو بالکل لکھنا پڑھنا چاہے نہ جانتا، لیکن وہ اللہ کے دین کا پابند ہے، اللہ کی قسم اپنے دین کے نور سے وہ ماتھے پہ لکھا ہوا پڑھے گا۔ لیکن ایک مسلمان چاہے جتنا بڑا قابل ہو جائے، اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوا کلمہ پڑھ نہیں پائے گا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلے کرو۔ یہ جو ایک غفلت کی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں، بالکل لاپرواہی کی زندگی، آپ غور کرو کہ جتنا مسلمان آج کے دور میں دین سے بھی غافل ہے اور دنیا سے بھی غافل ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے دنیا میں بھی کوئی دین نہیں چلایا۔ ارے دین چھوڑا کر تو دنیا میں کوئی نام پیدا کر لیتے، کوئی بہت بڑے کارنامے کر ڈالتے، کوئی بہت بڑا کام کر ڈالتے۔ مسلمانوں نے اگر کچھ کیا تو برا نہ مانیے، چند کام مسلمانوں نے بڑے محنت سے کیے، اسپتال بھر دیے اپنی بیماریوں سے، تحصیلیں بھر دی اپنے مقدموں سے، تھانے بھر دیے اپنے جھگڑوں اور تنگوں سے۔ یہ کام مسلمانوں نے بڑے محنت سے کیا، اس میں سمجھوتا نہیں کیا مسلمانوں نے۔ مسجدیں نہیں بھر پائے، مکتب نہیں بھر پائے، مدرسے نہیں بھر پائے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت سے اللہ کا نور نہیں بھر پائے۔ ایک مسلمان جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ آسمان و زمین کے بیچ نور سے بھر دے گا۔ نہیں بھر پائے؟ کون پڑھے سبحان اللہ، کون پڑھے الحمدللہ؟ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھو، اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کہتے ہیں روزی کے لیے پریشان نہ رہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ مسلمانوں غور کو کرو، اللہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا جانور نہیں ہے جس کی روزی میرے ذمے نہ ہو۔ سچ بتاؤ، شیر کی روزی کس کے ذمے؟ ہاتھی کی روزی کس کے ذمے؟ گینڈے کی روزی کس کے ذمے؟ جو گوشت کھاتے ہیں انہیں گوشت مل رہا، جو پھل کھاتے ہیں انہیں پھل مل رہا، جو اناج کھاتے ہیں انہیں اناج مل رہا، جو کھاتا ہے سب کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن آج کے مسلمانوں نے ٹھیکہ لیا ہے ساری دنیا کی روزی ان کے ذمے ہے، حالانکہ ان کے اپنے بھی ذمے ہے نہیں، جو کچھ حالات ہے سب پتہ سب۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو غفلت کی زندگی آج کے دور کے مسلمان جی رہے، انہوں نے آغاز کیا کیا؟ مسجدوں میں چلے جائیے، حالانکہ آپ نے مسجد بہت خوبصورت بنائی، اللہ آپ کو اس کی برکت دے، اچھی بات۔ مسجدوں کا خوبصورت بنانا بھی مسلمان ہونے کی پہچان ہے، اور مسجد کو آباد رکھنا یہ مومن ہونے کی پہچان ہے۔ اب مسلمان اور مومن تو الگ الگ باتیں ہیں، مسلمان اور مومن تو الگ الگ باتیں ہیں۔ مسلم وہ ہے جو 5 وقتہ نماز اہتمام سے پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لیکن اس کی اگر شادی ہو گئی، ظہر اثر مغرب عشاء سب ایک ساتھ پڑھ رہا۔ مسلمان وہ ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے، گھر میں عقیقہ ہے بعد میں پڑھ لیں گے، سیتا پور جا رہے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، رشتہ دار آ گئے بعد میں پڑھ لیں گے، کام آ گیا بعد میں پڑھ لیں گے۔ مومن وہ ہے نماز کا وقت آ گیا، چاہے رشتہ دار آ جائے، چاہے ناطے دار آ جائے، چاہے دکان بند کرنی پڑ جائے، چاہے کاروبار پر اثر پڑ جائے، اسے مومن کہتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ مومنوں کی مدد کریں گے۔ مسلمان ہونے اور مومن ہونے میں فرق ہے۔
اے مسلمان کہتے ہیں جو دین کے نظام کا پابند ہو، لیکن مومن وہ ہے جو دین کی خاطر دنیا کو قربان کرنے کو تیار۔ آپ کے اوپر حج فرض ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کا کہنا ہے بھیا کاروبار سے بچ جائے، بٹیا کی شادی ہو جائے، دکان کھل جائے، تھوڑا مکان بن جائے، کمرہ بن جائے۔ یہ مسلمان ہونے کی پہچان۔ مومن ہونے کی پہچان یہ ہے کہ حج کا پیسہ آ گیا، سارے کام بعد میں ہوں گے، حج پہلے۔ یہ فرق ہے، اور قرآن نے یہ فرق جگہ جگہ سمجھایا ہے۔ کچھ لوگ آئے رسول کے پاس، کہنے لگے آمنا، اے اللہ کے رسول اب مومن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت اتار دی، جاؤ جبرائیل رسول سے کہہ دو کہ رسول ان سے کہہ دے مومن نہیں ہو، ابھی تو مسلمان ہو۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں اس حال میں دیکھیں جس حال میں ہم چاہتے ہیں۔ مومن ہونے کا مطلب معلوم کیا ہے کہ رات میں شاندار کمرہ ہو، سخت گرمی کا باہر موسم ہو، اندر ٹھنڈے اے سی چل رہے ہو، شاندار مست موٹے موٹے گدے ہو، بہترین ڈبل بیڈ ہو، سارے عیش و آرام کی سکون کی چیزیں ہو، اور رات میں 12-1-2 بجے تم ساری چیزیں چھوڑ دو، جاؤ وضو کرو، مصلی بچھا کے 2 رکعت تہجد پڑھو۔ یہ مومن ہونے کی پہچان ہے۔ مسلمانوں کی پہچان معلوم قرآن پاک میں بہت جگہ ذکر ہے، الگ الگ ہے۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مومن ہونے کی پہچان، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا تو چھوڑ دو، یہ بیچارے نمازی پڑھ رہے ہیں یہی بہت ہے۔ قرآن پڑھنا تو بہت بات کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے آ کے دیکھتے ہیں فلاں اتنے فلاں تو قرآن پڑھنا۔ اچھا ایک بات بتاؤ آپ ہمیں، ہم آپ کہیں نوکری کرتے ہو اور ہماری تمہاری حاضری لگتی ہو، اور روزانہ ہم تو حاضر غیر حاضر رہتے ہو، نوکری بچ جائے گی؟ بچے گی بھائی؟ ارے رشوت دے کے بچ جائے گی؟ نہیں بچے گی۔ اب آن لائن ہو گئی تو بالکل بچ جائے گی، بچ جائے گی۔ تم اندازہ لگاؤ، صبح فرشتے ہمارا نام لکھنے آتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، مغرب میں فرشتے ہمارا نام لکھنے آتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، صبح لکھ کے لے جاتے ہیں پڑا ہوا سو رہا، شام کو لکھ کے لے جاتے ہیں سڑکوں میں گھوم رہا ہے، مسجد میں یہ دکھے ہی نہیں۔ بیچارہ زور والا فرشتہ پوچھ رہا بھیا فلاں نہیں آئے، فلاں نہ وہ تو نہیں آئے، اچھا اصل میں وہ ابھی نہیں آئے، اب ہفتوں مہینوں کے رجسٹر میں نام نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں رجسٹر رکھے ہیں، بعض ایسے بدقسمت مسلمان ہیں کہ 10 سال سے ان کا نام رجسٹر میں نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو شخص سب سے پہلے جمعہ کی نماز میں مسجد میں آتا، اس کو اللہ کے راستے میں 1 اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے نا، حدیث میں ملتا ہے۔ کتنے مسلمانوں کو یہ بات یاد ہے کہ انہوں نے پورے سال کے 48 جمعوں میں 48 اونٹ صدقہ کیے؟ چلو 42 کر لیے ہو، چلو 36 کر لیے ہو، ارے چلو 32 کر، سب چھوڑو، 2 ہی کر لیے ہو، چھوڑو 1 کر لیا۔ بیچارہ مسلمان جمعہ کے دن مسجد معلوم کب پہنچتا ہے؟ جب امام صاحب خطبہ دینا شروع کر چکے ہو، وہ بھی بڑا اچھا مسلمان ہے جو خطبے میں پہنچتا ہے، ورنہ دوسرا والا تو جب سورہ فاتحہ شروع ہوتی تب پہنچتا ہے، وہ بھی اچھا۔ تیسرا والا تو رکوع میں پہنچتا ہے، چلو وہ بھی اچھا۔ چوتھا والا تو سجدے میں پہنچتا ہے، وہ بھی اچھا۔ 5واں والا تو دوسری سورہ فاتحہ میں پہنچتا ہے، وہ بھی اچھا۔ 6واں والا تو تحیات میں پہنچتا ہے، اور کہو کہ 2-4 کے بعد میں ایسے پہنچتے ہوئی گئی۔ یہ حالات ہیں۔ آپ کے گاؤں کی بات نہیں کرتا، آپ لوگ تو مجھے لگتا ہے جمعے کے دن گھر ہی نہیں رہتے ہو گے یا تو مسجد نہیں رہتے ہو گے، لیکن حالات صحیح جو میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ مجھے آپ ایک بات دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، تم کسی کو ایک دن میں 5 بار فون کر کے بلاؤ اور وہ نہ آئے، 6ٹھی بار فون کرو گے؟
لیکن اللہ رب العزت کی محبت پر قربان جاؤ. اللہ اپنے بندے سے بار بار اعلان کرا رہے ہیں, بلاؤ میرے بندوں کو میرے گھر میں, ان سے کہو کہ آئے مجھ سے ملنے. اللہ بار بار بلا رہے ہیں, بار بار صدائیں لگوا رہے ہیں. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم کتنے بے غیرت مسلمان ہیں جو اپنے اللہ کی محبت کی آواز اپنے کانوں میں نہیں سنتے. اللہ کیوں بلا رہے ہیں مسجد؟ تاکہ دنیا کے جھمیلوں سے, دنیا کی فکروں سے, دنیا کے تماشوں سے, دنیا کے اندھیروں سے ہمارے اجالے روشنی میں آؤ. ہم تمہیں دکھائیں گے تمہیں زندگی کا راستہ, ہم تمہیں سکون دیں گے, ہم تمہیں اطمینان دیں گے, ہم تمہیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے, ہم تمہاری سنیں گے. ہم سے کہو جو تمہیں کہنا. وقال ربکم ادعونی, اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہو کہ مجھ سے پکارے. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, بندوں سے کہو کہ مجھ سے پکارے تو فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ کہہ رہے ہیں سے کہو مجھ سے مانگے, اجیب دعوت الداع اذا دعان. مجھ سے کہا تو کرے, لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہم کن سے کہتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے حساب سے جگاڑ سے لگا ہے, جس سے جگاڑ ہے اس سے کہنا. اور جن سے کہہ رہے ہو اللہ کی قسم, تم جن سے مانگ رہے ہو وہ تم سے بڑے محتاج ہیں, اور جو تمہیں اپنے گھر میں بلا رہا ہے وہ سب سے بے نیاز ہے. یہ بتاؤ کہ کون, مان لو گاؤں میں, ہر گاؤں میں نظام بن جاتا کہ 2 آنکھیں 2 ہاتھ 2 پیر کے رکھے, فارم بھرو لے جاؤ. ہوتا گاؤں میں نظام, فارم رکھے بھرو لے جاؤ. تو جو بانٹ رہا ہوتا وہ کہتا ایسے تھوڑی ملے گا 2 ہاتھ, کچھ دے جاؤ. لیکن اللہ کی قدرت کے قربان جاؤ, اللہ رب العزت نے تمہیں صحیح سالم 2 ہاتھ دے کے دنیا میں بھیجا. اس کے پیسے بھی اللہ نے تمہیں سر سے بال سے پیر کی کھال تک پیدا کر کے بھیجا. تم سے کوئی رشوت نعوذ باللہ مانگی اللہ نے؟ تو اس لیے جو سر سے پیر تک وجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے ہیں کہ جب جب مسلمان بندہ صبح کرتا ہے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا. یہ جتنے جوڑ ہیں نا, 1 2 3 6 9 12 15, یہ جوڑ ہے نا, ہر جوڑ پر صدقہ. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اتنے پیسے کہاں ہیں کہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے؟ رسول اللہ نے فرمایا 2 رکعت جب سورج نکل آئے, اشراق کا وقت ہو جائے, چاند کا اشراق کا وقت ہو جائے, 2 رکعت نماز پڑھ لو, اللہ ہر جوڑ کا صدقہ قبول کر لے. یہ بتاؤ جن جوڑ کا صدقہ تم اللہ کو دے چکے اس میں کوئی خرابی پیدا ہوگی؟ سودا تو تم نے اللہ سے کیا ہے نا, اس میں کوئی خرابی پیدا ہوگی؟ اس لیے بس میرے بھائی ان سب چیزوں پہ غور کرو. حالات کا اور ماحول کا رونا, اس سے بڑی دنیا میں کوئی بے وقوفی نہیں, کوئی بے وقوفی نہیں. وہ مسلمان دنیا میں کسی کام کے لائق نہیں ہے جو حالات کا رونا سڑکوں پہ روتا. وہ مسلمان سمجھدار ہے جو حالات کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اپنے ماحول اور مزاج کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے پہلی ذمہ داری یہ ہے, ہر مسلمان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کرے. اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام کی حکومت ہونی چاہیے؟ سب کہیں گے ہونی چاہیے, کون کہے گا نہیں ہونی چاہیے؟ اسلام کی حکومت سے زیادہ دنیا میں کوئی آسان حکومت نہیں ہے. اسلام کی حکومت سب سے آسان ہے. ایک گاؤں میں پردھانی ہو, ایک تحصیل میں چیئرمینی ہو, ایک وِدھان سبھا میں ودھائکی ہو, یہ مشکل ہے. اسلام کی حکومت سب سے زیادہ آسان ہے. ہر مسلمان اسلام کے اوپر عمل کرے, اس سے بڑی اسلام کی حکومت اور کیا ہو؟ جو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کرنے لگو, یہی تو اسلام کی حکومت ہے. اسلام کی حکومت کے لیے کوئی لاٹھی اور ڈنڈے چلانے, کوئی جھگڑے کرنے, کوئی دنگے کرنے, کوئی قتل عام کرنا, کوئی لوٹ مار کرنا. لیکن افسوس یہ ہے, ہم ایک بات آپ سے عرض کریں, آپ غور کرنا کہ ہمارے اماں ابا کے احسان جیسے تیسے ہم کو اسلام سکھلا گئے, جیسے تیسے بھی ہے, جیسے بھی ہے.
چاہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہو اور چاہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہو، ہے موجود تو ہے، لیکن ہم نے اپنے اولادوں کو کیا سکھایا، ان کو کیا سکھایا؟ ایک بات اور آپ سے پوچھوں میں کہ ہم نے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو لمبی عمر دے، جن کے نہیں ہیں پورا دن گزر جاتا، ہفتہ گزر جاتا، مہینہ گزر جاتا، سال گزر جاتا، کتنی بار اپنے ابا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا کہ اللہ میاں 3 مرتبہ قل اللہ پڑھا ہے، اس کا ثواب ہمارے ابا کو دے دینا۔ جب اندازہ لگاؤ کہ تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم اپنے ابا کے لیے 3 بار قل اللہ پڑھ کے بچ سکو، جبکہ تمہارے ابا تمہیں سکھا کے گئے، جن کے ابا نے سکھایا ہی نہیں ہے وہ تو یہ بھی نہیں جانیں گے کہ ابا کی قبر کہاں۔ اور ایسے بدترین دور سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ مجھے ایک بالکل سچا واقعہ یاد، بالکل سچا واقعہ۔ ایک مسلمان تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، انتقال ہو گیا، ہمارے بڑے گہرے رابطے تھے۔ ان کے بیٹے باہر ملک میں نوکری کر رہے تھے، نہیں آ پائے، جنازہ بھی ہو گیا، زمانہ گزر گیا۔ تقریباً 1.5 سال کے بعد ان کا ایک بار میرے پاس فون آیا، کہنے لگے کہاں ہے؟ میں نے کہا میں تو اپنے علاقے میں ہوں۔ کہنے لگے ممکن ہو تو میں فلاں دن اپنے علاقے میں پہنچوں گا، اگر آپ ہو تو ملاقات ہو جائے۔ تو میں نے کہا دیکھتے ہیں، اتفاق سے ان کا جب آنا تھا تو میرا بھی وہاں جانا ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ آ گئے، آپ کو آئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ بولے آج 4تھا دن ہے۔ میں نے کہا ابا کی قبر کہاں ہے؟ ابا کی قبر کہاں ہے؟ شکر ادا کرو تم اپنے علاقوں میں رہتے ہو جہاں قبرستان نگاہوں کے سامنے دکھتے ہیں، ورنہ شہروں میں قبرستان کا پتہ ہی نہیں۔ تم شکر ادا کرو کہ جنازے میں شرکت کرتے ہو، ورنہ بہت سے علاقوں میں تو جنازہ پڑھنے والے 4 آدمی نہیں ملتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ قبر ابا کی کہاں ہے؟ کہنے لگے مولانا یہ تو نہیں معلوم۔ تو میں نے کہا، میں نے ان سے محبت کی تعلق تھا، میں نے کہا برا نہیں ماننا، وہ باپ جس نے تمہیں پال کے اس کے اتنا بڑا کیا، تم سے کتنی امیدیں لگائے ہوگا، وہ آج اپنی قبر میں تمہاری دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے، وہ آج اپنی قبر میں تمہارے نیک اعمال کا انتظار کر رہا ہے، وہ آج اپنی قبر میں تمہاری بھلائیوں کا انتظار کر رہا ہے، وہ آج اپنی قبر میں تمہاری نیکیوں کا انتظار کر رہا ہے۔ اور میں اس پر کہہ چکا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے، جب آدمی کی زندگی کی دوڑ ٹوٹ جاتی ہے، جب آدمی کی سانسیں تھم جاتی ہیں، تب اس کے 3 عمل زندہ رہتے ہیں۔ 3 عمل ہم ہیں تو ہم کر رہے ہیں، ہم مر گئے تو قبر میں 3 راستے ہیں ہمیں نیکیاں پانے کے۔ 3 راستے، صدقۃ جاریہ، کوئی بھلا کام کر جاؤ، نل لگوا جاؤ، راستے بنوا جاؤ۔ راستے کو کیا بنوا جائے؟ جہاں راستہ ہے تو 2 فٹ آگے بڑھا کے چبوترا اپنا نکال لیں، تم تو راستہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر قبضہ کرنے سے منع کیا، لیکن پھر ہمارے گھر کی شان ہی یہ ہے، ایک صاحب نے اپنے گھر کے باہر 2 ہاتھ کا چبوترا نکال دیا۔ میں نے کہا بھائی تمہارے گھر میں اندر جانے کے لیے تو راستہ بہت تھا۔ کہنے لگے مولانا تو معلوم ہے کہاں نکالا؟ ہم نے کہا اسی لیے تو پوچھا۔ کہنے لگے ہمارے سامنے سے کسی کی 4 پہیاں نہ جائے، راستے پر 4 پہیاں ہاتھ بنا دیا۔ کتنی بے شرمی کی بات! اندازہ لگا جو بات کچھ شریعت میں منع مسلمان کر رہے۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی دنیا سے چلا جائے گا تو 3 راستے ہیں قبر کے منور رہنے کے، قبر کی روشنی کے۔ کسی حدیث میں 5 بھی ہیں، کسی حدیث میں 7 بھی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، راستے بنوا جاؤ، پلیا بنوا جاؤ، پل بنوا جاؤ، کسی یتیم بیوہ کا گھر بنوا جاؤ، کسی غریب یتیم کی جھوپڑی بنوا جاؤ، کسی غریب یتیم لاچار بےکس بے سہارا کسی مزدور آدمی کی دھوکے کی دکان کھلوا جاؤ، کچھ کر جاؤ۔ لیکن مسلمان تو وہ ہے جو خوب ڈھیر سا مال کمائے اسی کے اوپر بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل فقر اخشى علیکم، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، ولکن اخشى ان تصب علیکم الدنیا، مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے پاس پیسہ بہت ہوگا اور تم دنیا سے مست بوجھ کاٹتے ہوئے دین سے غافل ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو بس میرے بھائی
بہت لمبی چوڑی تفصیلی باتیں ہو جاتی ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی دنیا سے چلا جائے گا تو 3 یا 5 یا 7 چیزیں ہیں. صدقۃ جاریہ، ایسا ایک کام جو چلتا رہے. ایک صحابی نے مسئلہ حل کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے، اے اللہ کے رسول، اس پانی سے اگر کوئی اور پانی پی لے، اس نل سے، اس کنویں سے کوئی اور پانی پی لے، رسول اللہ نے فرمایا ہر چاٹدار اس پانی کو پیے گا تمہیں ثواب ملے گا. اس سے خنزیر پیے تو بھی تمہیں ثواب ملے گا، اس سے کتا پیے تو بھی تمہیں ثواب ملے گا، اس سے سانپ پیے تو بھی تمہیں ثواب ملے گا، اس سے بچھو پیے تو بھی تمہیں ثواب ملے گا. لیکن ہمارے لگائے نل سے کوئی پانی پی گئی، اتنا تو آسان نہیں ہے. یہ کہو کہ دوسروں کا پانی تو ہم بند کر دیں، ہم سے کوئی پانی پا جائے. اب آج کے دور کی مسلمانوں کی شان کچھ اور. دوسری بات فرمائی، وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، ایک ایسی اولاد تیار کر کے جاؤ کہ تم قبر میں پڑے ہو، تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں کرے. ایک بار تو کہے، لیکن کون کرے گا؟ 5 وقت میں ہم خود مسجد نہیں گئے، مولوی صاحب اکیلے بیچارے، مولوی صاحب دوسرے گاؤں کے، اب یہاں کے مولوی صاحب پتہ نہیں اس گاؤں کے باہر کے، لیکن اکثر گاؤں کے مولوی صاحب پہاڑ کے گاؤں کے. ایک اور بھی بیماری ہے گاؤں میں، گاؤں کے لوگ اپنے گاؤں کے علماء کو اپنے پاس نہیں رکھتے، باہر کے علماء کو رکھتے. چلو اچھی بات ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ہے. مولوی صاحب دعا مانگے، اللہ میاں پورے گاؤں والوں پہ رحم فرما، خود دوسرے گاؤں کے، اور جس گاؤں والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، فرشتوں نے کہا اللہ میاں فلاں مسجد میں، فلاں گاؤں کی فلاں مسجد میں فلاں امام نے کہا ہے کہ اللہ میاں پورے گاؤں والوں پر رحم فرما. تو اللہ میاں کہتے ہوئے رجسٹر کھول کے دیکھو اس گاؤں والوں میں مسجد میں کوئی ہے نہیں، تو پتہ چلا اکیلے مولوی صاحب رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، کوئی ہے بھی نہیں پورے گاؤں میں. کیا یہ جو زندگی گزر رہی ہے، شکوہ کرو، شکایتیں کرو، جو بولو بولو، سچائی یہ ہے، مانو یا نہ مانو، سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پوری طرح چھوڑ رکھا، پوری طرح چھوڑ رکھتا. اب اس کے دلائل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں دے دیتا. اور کہو تو ایسے سرسری سنا دوں میں تمہیں. تم دعوت کھانے جاتے ہو، دعوتیں کھاتے ہوئے، شادیاں، عقیقے، منگنی، ختنے، ہے نا. مسلمانوں کا جتنا مال کھانے پینے میں خرچ ہو رہا آج کے دور میں، اتنا مجھے نہیں لگتا کسی دوسری چیز میں ہو رہا. کھانے پینے میں تو کہو پورا گھر گروی رکھ دے، کھیت بیچ لے، دکان بیچ لے، کھانا پینا ہونا چاہیے. ختنہ ہو بھیا کا تو پورا گاؤں کہے کہ ختنہ فلانے جیسا، چاہے گھر گر جائے. کھانے پینے پہ جتنا پیسہ مسلمان برباد کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے. جتنے یہ ہوٹل آباد ہیں چائے کے، چاٹ کے، پکوڑی کے، جب بھی جاؤ گے اس میں اگر 10 لوگ بیٹھے تو 7 مسلمان ملیں گے. اس میں کبھی تجربہ کر کے دیکھ لو. جتنا نشہ دنیا میں بک رہا ہے، جتنا نشہ سیدھی بات کہہ رہا، میں اس نے کچھ لگوا رپیٹ نہیں بولا، بڑے سے بڑا نشہ کرنا پورا یا چھوٹے سے چھوٹا نشہ، اس کا 40% مسلمان استعمال کر رہے ہیں. 40%. دو قومیں دنیا میں ایسی ہیں جنہوں نے آج تک نشے پر نگاہ نہیں ڈالی، اور دنیا کی سب سے مضبوط اور مالدار قوم. یہ مسلمانوں کا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ مسلمان غریب کہاں ہے؟ کس علاقے کا مسلمان غریب ہے؟ ہاں، ان کی غربت دیکھنی ہو تو دین میں دیکھو، دین میں دیکھو، دین کے کام میں دیکھو، دین کے نظام میں دیکھو، دین کے راستوں میں دیکھو. ہم آپ سے ایک بات کہیں، آپ کے گھر میں 5 لوگ، 10 لوگ، 8 لوگ، 6 لوگ، اگر 4 لوگ ہیں تو موبائل ہے 6 اور قرآن ہے 12، کیونکہ ہر ایک صبح پڑھتا ہے، ایک شام پڑھتا ہے نا. اگر ایک گھر میں 4 لوگ ہیں، مسلح کتنے؟ 16. فرض ایک پر پڑھتا ہے، سنت ایک پر پڑھتا ہے، واجب ایک پر پڑھتا ہے، نفل ایک پہ، ہے نا، ہے نا. ارے ڈھونڈے مل جائے مسلح تو بہت ہے.
اور خاص طور سے آج کل کے موسم میں اگر کسی گھر والے سے مسلح مانگ لو تو اتنی زبردست سیلن کی بو اس میں ہوتی ہے کہ اگر سجدہ کرنے لمبی سانس کھینچ لی تو پتا چلا وہیں گر جا. کپڑے ایک نمبر کے پہنیں گے. ہم اس سے بحث نہیں کرتے کپڑے اچھے پہنو, ہم کب کہتے نہیں پہنو. اگر تم اچھے کپڑے پہننا اپنے لیے بڑا کام سمجھتے ہو تو قرآن نے تم سے کہا تھا کہ سب سے اچھے کپڑے پہن کر مسجد آئے. ہم تم سے کہہ رہے اٹھاؤ نا قرآن پاک 8ویں پارے میں پڑھو نا, قرآن نے لکھا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد, نماز کے وقت بہترین لباس پہن کر مسجد آؤ. لیکن جب مسلمان مسجد آتا ہے بیچارہ تو جیسے کپڑے گھر میں وہ پہنے ہوتا ہے ایسے تو وہ میں تم کو بتاؤں کہ گھر کے باہر نہ نکلے اگر مسجد میں جانا. سٹر پٹر اٹھے, ادھر گرے ادھر گرے, مسجد پہنچ گئے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص مسجد سے وضو کر کے, گھر سے وضو کر کے, سنت پڑھ کے نماز پڑھنے مسجد کو جائے ایسا جیسے احرام کر کے عمرہ کرنے پہنچا ہے. لیکن وہ مسلمان ہی مسلمان کہا جو مسجد میں جائے اور وضو کے ٹائم جھگڑا نہ کرے. تو وضو میں بھی جھگڑا کرنا ہے نا, اسے بتانا ہوتا ہے کہ ہم مسجد آ گئے, دیکھو سب لوگ دیکھو ہم آ گئے. تو جو حالات گزر رہے ہیں مسلمانوں کے, یہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھی بات ہے, ورنہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو. یہ یاد رکھو کہ کسی کے مر جانے کسی کے جی جانے سے اسلام کے زندہ ہونے کا تعلق نہیں ہے. اسلام کے زندہ ہونے کا تعلق ہمارے تمہارے اعمال سے ہے, ہمارے تمہارے اعمال سے ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں, بہت لمبی چوڑی تفصیلات آتی رہتی ہے کہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کہ جس نمازی کی نماز امام کی والضالین اور آمین ایک ہو گئی, اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کتنوں کو یہ یاد ہے کہ ہم امام صاحب کے پیچھے آمین پڑھیں؟ بہت سے مسائل ہیں. بس میرے بھائی اس لیے اپنی زندگیوں کو بدلو. اصلاح معاشرہ کا سب سے آسان نسخہ بتا دوں, اصلاح معاشرہ کی کمیٹیاں بناؤ, تنظیمیں بناؤ, تحریکیں چلاؤ, جماعتیں بناؤ, گلی گلی محلے محلے انتظام کرو, جلسے کرو. ان سب سے آسان نسخہ بتا دوں میں. اصلاح معاشرہ یہ ہے کہ خود درست ہو جاؤ, اس سے آسان کوئی نسخہ نہیں. تم سچ بتاؤ کہ رات کا گھپ اندھیرا ہو, رات کا لائٹ ہو ایک دم سے چلی جائے, سب اندھیرا ہو جائے, ہم یہ سوچے کہ پورے گاؤں میں اجالا کیسے ہو, یہ مشکل. ہم یہ سوچے کہ ہم جہاں بیٹھے یہاں اجالا کیسے ہو, یہ آسان. موبائل نکالا, ٹارچ جلائی, آسان ہے کہ نہیں؟ سارا سکندرا غیبت کرنا چھوڑ دے, مشکل ہے. سارا سکندرا غلط کام کرنا چھوڑ دے, مشکل ہے. سارا سکندرا نمازی بن جائے, مشکل ہے. ہم خود نمازی بن جائے, یہ آسان ہے. ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, یہ آسان ہے. ہم غیبت کرنا چھوڑ دیں, یہ آسان ہے. ہم جھگڑا کرنا چھوڑ دیں, یہ آسان ہے. ہم برائیاں کرنا چھوڑ دیں, یہ آسان ہے. کتنا آسان. اس لیے اصلاح معاشرہ کا سب سے آسان نسخہ, کوئی گالی دے دو, کوئی گالی بکے بکنے دو, کوئی جوا کھیلے کھیلنے دو, کوئی دارو پیے پینے دو, کوئی سٹا کھیلے کھیلنے دو, کوئی نشہ کرے کرنے دو. ہم کو نہیں کرنا ہے. بات ختم. جب تک مسلمان یہ کہیں گے گناہ چھوڑ دو, ایک گناہ چھوڑ دو, کوئی نہیں چھوڑ رہا, کوئی نہیں چھوڑ رہا. جب تک مسلمان یہ سوچ رہے فلانے سدھر جائے, کوئی نہیں سدھر رہا. جب مسلمان یہ سوچے گا کہ ہم سدھر جائیں, سب سدھر جائیں گے انشاءاللہ. سب سے آسان نسخہ ہے جلد سے اصلاح معاشرہ. اب سیرت النبی میں ایک بات کہہ کے بات ختم کر دوں. جلد سے سیرت النبی, مجھے آپ ایک بات بتاؤ, کون ایسا مسلمان ہے جو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں رہنا نہیں چاہتا ہے؟ کون ایسا مسلمان پوری دنیا میں؟ کوئی ایسا مسلمان بتاؤ جو مسلمان کہے اپنے آپ کو اور اس کی یہ تمنا نہ ہو کہ وہ رسول کے ساتھ جنت میں ہو, لیکن سر سے پیر تک, سر سے پیر تک وہ حلیہ بتاؤ جو رسول اللہ جیسا, وہ ظاہر بتاؤ جو رسول جیسا, وہ اندر کا باطن بتاؤ جو رسول جیسا.
ہم آپ سے بات کہیں، ہم صبح، ابھی تو شام ہوئی نا، شام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ صبح بھی ہوگی انشاءاللہ اگر زندگی رہی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شام کو رسول اللہ کون سی دعا پڑھتے تھے؟ صبح رسول اللہ کون سی دعا پڑھتے تھے؟ جنت میں تو رسول کے ساتھ سب کو رہنا ہے۔ اس لیے سچائی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اسلام کو اپنی زندگیوں میں بہت نیچے درجے میں رکھا ہے، بہت نیچے درجے میں۔ ہمارے شوق، ہماری خواہشیں، ہمارے تماشے، ہماری خرافاتیں پہلے ہیں، رسول کی سنتیں بعد میں۔ کھانے کے بعد میٹھا ہونا یہ سب کو معلوم ہے سنت، حالانکہ یہ سنت ہے ہی نہیں کبھی۔ کھانے کے بعد میٹھا ہونا سنت ہے، یہ کبھی تھی ہی نہیں سنت۔ جس نبی نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اس کی امت کہہ رہی کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ ہاں، اسی نبی نے یہ ضرور کہا کہ فجر کی 2 رکعتیں سنت دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ کھانے کے بعد میٹھا کی سنت یاد ہے، اور فجر کی فرض سے پہلے کی 2 سنتیں انہیں یاد۔ تو مسئلہ یہ ہے، کھانا زندگی میں طے کیا ہے تو میٹھا بھی یاد ہے، فجر طے ہی نہیں کی ہے۔ ہم آپ سے ایک بات اور کہیں، 70% مسلمان تو یہ نیت کر کے ہی نہیں سوتا کہ فجر میں اٹھنا ہے۔ 70% مسلمان موبائل دیکھتے دیکھتے بیچارہ سوتا ہے، اور جس حال میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ زیادہ کیا میں آپ حضرات سے بولوں، بس میں نے جو باتیں کہی تکمیل حفظ قرآن۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہر مسلمان کو حافظ قرآن بنا کر اٹھائے۔ اس کے لیے بس ایک نیت کر لو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو سچے دل سے نیت کر لے کہ وہ قرآن یاد کرے گا اور قرآن یاد کرنے کی کوششوں میں لگ جائے، چاہے قرآن میں یاد کرے اور مر جائے، سچی نیت ہونے کی وجہ سے حافظ قرآن کی صف پہ اٹھے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات آپ سے کہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حافظ قرآن بن جاؤ تو حافظ قرآن کی عزت کرنا سیکھ لو۔ جس کی عزت نہیں کرو گے وہ نعمت اللہ تمہیں نہیں دیں گے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرو، تو معاشرے کی اصلاح میں اپنی اصلاح کرو، بیوی کی اصلاح کرو، بچوں کی اصلاح کرو، والدین کی اصلاح کرو، بھائی بہنوں کی اصلاح کرو، اور بہن کا حق ادا کرو، بیوی کے مہر کا حق ادا کرو، پڑوسی کے حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، یتیموں مسکینوں کا حق ادا کرو۔ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، اسلام معاشرہ کی مثال سمجھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر بیٹھے، فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھے اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کل تم میں سے کس بیمار کی عیادت کس نے کی؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں نے کی۔ رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر رسول اللہ نے کہا تم میں سے کسی نے کسی کے انتقال پر اس کے گھر والوں میں تعزیت کس نے کی؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، میں نے کی۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ نے پوچھا تم میں سے آج یتیم کا خیال کس نے رکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا میں نے رکھا۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا تم میں سے کسی بیوہ کا خیال کس نے رکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے میں نے رکھا۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر رسول اللہ نے پوچھا کہ تم میں سے پڑوسی کا حق کس نے ادا کیا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے میں نے کیا۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ یہ سارے کام ایک اکیلے آدمی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ پورے دن میں یتیم ہو، بیوہ ہو، مسکین ہو، مسافر ہو، لاچار ہو، غریب ہو، پریشان ہو، مصیبت میں ہو، اس کا خیال رکھنا۔ ایک کام ہے تمہارا ایک 24 گھنٹے کا کام نہیں ہے کہ گلی کوچوں میں بیٹھے رہو، خرافاتیں کرتے رہو، ادھر ادھر کی اڑاتے رہو، اس کی ان کی غیبت کرتے رہو، ان پر الزام اچھالتے رہو، اور ساری بدنظمی کی وجہ ہماری زندگی کا نظام بگڑ چکا۔ فجر سے فجر تک کا نظام ہے اسلام کی زندگی میں۔ اس لیے طے کرو کہ اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ کب بدلنا ہے؟ قبر میں۔
ارے قبر میں آرام سے بدلنا، جب کوئی پوچھیا تو ہو اور جب ممکن نکیر آئے کہتے بھیا نماز نہیں پڑھی، کر رک جاؤ، اب فرصت ملی ہے بعد میں آنا، اللہ اکبر، ہے نا، ہے نا؟ تو معلوم کیا کہے گا ممکن نکیر بلائے گا کہ آگے آ جاؤ بھیا کو سمجھ لو، تو وہ جو آئے گا اس سے اللہ ہی بچائے، مارے گا ایک تو 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا، اور یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے، سچائی۔ اس لیے کرنا کب ہے؟ اسی دنیا میں، کل کرنا ہے نا، کل نہیں، آج کرنا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اچھے کپڑے اچھے لگتے کہ نہیں لگتے؟ نہیں لگتے۔ اچھے کھانے اچھے لگتے کہ نہیں لگتے؟ نہیں لگتے۔ اور اچھی قرآن پڑھنا یہ نہیں اچھا لگتا، یہ جیسے چل رہی جب چلنے میں مولوی صاحب چل رہی جیسے کہتے ہیں مولوی صاحب قرآن تو پڑھیں زبان نہیں پلٹتی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 250 سال کے ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، کتنے سال کے تھے مسلمان ہوئے؟ کتنے سال کے تھے؟ 250 سال کے۔ 250 سال کے بڑھاپے میں ایران کا رہنے والا جس کے خاندان میں کبھی عربی نہیں بولی گئی وہ قرآن پڑھ لے، اور تمہارے گھروں میں بچپن سے نورانی قاعدہ پڑھایا جا رہا، تم قرآن نہیں پڑھ پاتے، وہ کہ تو زبان نہیں پلٹتی۔ سچ بات یہ ہے کہ تمہارا قرآن پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا ہے، تو زبان کیا پڑھتا ہے؟ دل تو لگا تو کہیں اور ہے۔ دل جہاں لگا ہے وہ چیزیں انسان کو بتا دیتی۔ اس لیے بس میرے بھائی، ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے، آپ اپنی خوبیوں کو بدلنے کی فکر کریں اور پوری طرح مطمئن رہے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں میں، نہ اسلام مٹا ہے نہ اسلام کے ماننے والے مٹے گے انشاءاللہ، اور انہیں کوئی مٹا سکے دنیا میں اتنی بڑی کوئی طاقت پیدا نہیں۔ مسلمان جب تک اپنے اسلام پر زندہ ہے وہ غازی ہے، اور جس دن وہ اسلام پر دنیا سے جائے گا شہید ہے انشاءاللہ۔ مسلمان مرنے دبنے کچنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، مسلمان عزت دینے اور عزت لینے کے لیے پیدا ہوا۔ رسول اللہ فرماتے الاسلام یعلو، اسلام آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اسلام نیچے نہیں دبے گا۔ قرآن کہتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے دین اس لیے اتارا ہے تاکہ سارے جہان میں دین عام ہو جائے۔ اب ایک بات آپ سے کہہ دوں، اس دین کے دنیا میں پھیلنے میں ہمارا تمہارا کتنا حصہ، کتنا حصہ؟ بس میرے بھائی، اس لیے یہ طے کرو جس دین کی خاطر رسول اللہ، آج اس دنیا کی خاطر ہم نے دین چھوڑ دیا، جس دنیا کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش ہوئی، رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ اے محمد، اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیں، مال چاہتے ہو تو مال کے ڈھیر لگا دیں، شادی کرنا چاہتے ہو مکے میں جس گھر میں بتاؤ شادی کرا دیں، بس دین چھوڑ دو، دین چھوڑ دو۔ رسول اللہ نے معلوم کیا کہا تھا؟ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، یعنی چاند اور سورج کے بوجھ اتنے بھی مجھے دبا دو، تو بھی میں اس کلمے کی دعوت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور آج بیچارہ مسلمان دکان کی خاطر نماز چھوڑ دے، گھر کی خاطر نماز چھوڑ دے، بیوی کی خاطر نماز چھوڑ دے، رشتہ داروں کی خاطر نماز چھوڑ دے، تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہم ایک بات آپ سے کہیں کہ آپ کس کے دوست ہو؟ اللہ کے؟ بھائی دو ہی دوست ہیں دنیا میں، یا تو اللہ کی دوستی ہے یا شیطان کی دوستی۔ ہم نہیں کہتے، قرآن دونوں ترجمہ بیان کر چکا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ بغیر برا مانے، حی علی الصلاۃ جب پکار ہوئی تو ہر دوست اپنے دوست کے ساتھ جائے گا نا۔ اب مسلمان اگر مسجد جا رہا تو کس کا دوست ہے؟ کس کا دوست ہے؟ اللہ کا۔ اور اگر مسجد نہیں جا رہا تو بات تو سیدھی سی ہے، اس میں آپ سے کیا عرض کریں۔ آپ نیک ہو، بھلے لوگ ہو، الحمدللہ آپ کے گاؤں میں بہت تذکرہ لیتا ہے، بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، خوبیاں ہیں، جہاں ہوتی ہیں ان سے زیادہ امید کی جاتی ہے۔ یاد رکھو جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اس سے لوگ مانگنے آتے، جس کے پاس نہیں ہوتا اس سے کوئی مانگنے نہیں آتا۔
تمہارے پاس نیکیاں ہے، دینداری ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ آس پاس کے گاؤں کے دین کی فکر کرو. اپنی تو کرو ہی کرو، آس پاس کے گاؤں کے دین کی بھی فکر کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی اور ہماری زندگیوں کو دنیا میں بدل دے اور ایک چین اور سکون اور اطمینان کی زندگی ہمیں تمہیں عطا فرمائے. اس سے کرو گے ہمارے انشاءاللہ، چینل کو اللہ سبسکرائب رب العزت کریں. ہم سب کو عمل کی توفیق دے.